بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کیونکہ واصف صاحب کے ساتھ ہمیشہ کسی جگہ اگر واصف صاحب کے حوالے سے بات کرنی پڑتی ہے تو جذبات کا معاملہ آگے چلا جاتا ہے، الفاظ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جہاں آپ کا جو عشق ہے وہ عشق کے مجاز تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن واصف صاحب والا عشق آج تک ختم نہیں میرا ہو سکا، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو بیان کیا جائے۔ حضور والا 18ویں صدی میں دنیا میں پیمانے بنائے گئے، اور یہ پیمانے سب کے سب جون سے تھے، چیزوں کو میئر کرنے کے تھے۔ اس سے پہلے دنیا یہ ڈھونڈتی رہی کہ ہم نے اگر ماپنا ہے، جانچنا ہے، تولنا ہے تو کس سے تولا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے تو وہ جانتا ہوگا یہ جو پیمانے ہیں، میٹر کا پیمانہ ہے، لیٹر کا پیمانہ ہے، یہ سب کے سب ہمیں کتابوں میں اس طرح پڑھایا جاتا تھا کہ سب کے سب پیمانے دنیا میں فلانے ملک میں 0 سینٹی گریڈ پہ ایک میٹر پڑا ہوا ہے، اسی سے میئر کیا جاتا ہے، اسی کو کسوٹی مان کے پرکھا جاتا ہے کہ یہ واقعی میٹر ہے یا نہیں ہے، یہ سینٹی میٹر ہے کہ نہیں ہے۔ حضور والا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، کبھی آپ نے اپنے خیال کو پرکھنا ہو کہ آپ کا خیال درست ہے کہ نہیں ہے، تو پیمانے کا نام کلام واصف ہے، آپ اس سے ماپیے۔ آپ کو پتہ لگے گا کیا میں نے سوچنا ہے اور کس طرح سے سوچنا ہے۔ میں کیونکہ ٹریننگ کی فیلڈ میں ہوں اور مختلف گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھاتا ہوں، میری زندگی کا یہ ٹریک واصف صاحب کی وجہ سے بنا۔ چند لوگ جو میری کہانی سے، زندگی سے واقف ہوں گے کہ میں کسی اور طرف جا رہا تھا، لیکن واصف صاحب کے نسبت کے ساتھ اور واصف صاحب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ ٹریک مل گیا، تدریس کا ٹریک مل گیا، اور اللہ نے اس میں شناخت بھی دی۔ ہم سائیکالوجی میں ایک پرانا ایک فلسفہ بتاتے ہیں، وہ فلسفہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی فرد نے، کسی بھی سوسائٹی نے، کسی بھی انسٹیٹیوشن نے، کسی بھی ادارے نے اپنے نتائج کو بدلنا ہے تو ان کو بدلنے کا کوئی ڈائریکٹ میتھڈ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی شخص کی زندگی میں اس کی زندگی میں آنے والے نتائج کو ڈائریکٹ نہیں بدل سکتے، یعنی آپ نتائج کو ٹارگٹ کر کے جب بھی بدلنے کی کوشش کریں گے تو نتائج بدلے نہیں جائیں گے، بلکہ ایک اسلوب بتایا گیا، وہ اسلوب اور ترتیب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی نتیجہ بدلنا ہے تو پہلے وہ سوچ بدلیے جو نتیجے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ سوچ بدلتی ہے تو وہ کانسیپٹ اور نظریہ بدلتا ہے جو کہ کل کلاں کو پھر کوئی نتیجہ بننا ہے۔ جب نظریہ بدل جاتا ہے تو نظریے کے بدلتے ہی رویہ بدلتا ہے، وہ رویہ بدلتا ہے تو انسان کا عمل بدلتا ہے، اور عمل کی وجہ سے نتیجہ بدل جاتا ہے۔ حضور والا واصف علی واصف صاحب کو یہ فن پتہ تھا کہ سوچ بدلی جائے تو کیسے کسی کی زندگی بدلتی ہے۔ آپ کسی کی سوچ بدلتے تھے، کنڈا بدلتے تھے، اور کنڈا بدلتے ہی ایک ایسا شخص جو دنیا میں رہ رہا ہے وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے لگ پڑتا تھا۔ حضور والا آج سٹیفن نارکوے اپنی کتاب جو کہ دنیا میں 3 کروڑ کاپیاں بک چکی ہیں، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں کہتا ہے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اینڈ کو سامنے رکھ کے قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ واصف صاحب کا سارا کلام نکال لیجئے، آپ کو ایک ایک جملہ، ایک ایک شعر، ایک ایک جگہ پہ متن، ہر جگہ پتہ لگے گا کہ واصف صاحب دنیا کے مؤثر ترین انسانوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ہر جملہ آخرت پہ اثر ضرور ڈالتا ہے۔ آپ کا خیال بدلتا ہے، اور خیال بدلتے ہی نظریہ بدلتا ہے، نظریہ بدلتا ہے تو رویہ بدلتا ہے، رویہ بدلتا ہے تو عمل بدلتا ہے، اور عمل کے بدلتے ہی نتیجہ بدل جاتا ہے۔ حضور والا میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ آپ کے لیے خیال بدلنا آسان کب ہوتا ہے؟ آسان، بڑا مشکل کام ہے خیال بدلنا۔ آج دیکھیے ہماری گورنمنٹ کی یونیورسٹیز اس ملک میں 188 ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ 188 یونیورسٹیز میں ٹوٹل جو پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں ہمارے پاس وہ ہزاروں کی تعداد میں، 11-12 ہزار ہیں۔ آج پورا ایجوکیشن سسٹم آپ کا، پورے کے پورا تعلیمی نظام صرف ڈگریاں دے رہا ہے، سوچ نہیں بدل رہا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ چند سالوں سے پاکستانی سوسائٹی میں مشاہدہ کر کے دیکھیے، آپ کو لوگوں کی ذہنی صحت پہ شک ضرور ہوگا۔ جس قدر شدت پسندی بڑھ رہی ہے، جس قدر جنونیت بڑھ رہی ہے، جس قدر جون سا ہے وہ لوگ قتل و غارت اور مار دھاڑ میں، جس قدر لوگ شکی ہو چکے ہیں، جس قدر لوگ جون سا ہے وہ ایک دوسرے کی بات پہ یقین نہیں کرتے، جس قدر رشتوں میں دراڑیں بڑھ گئی ہیں،
فار یو ویری کائنڈ انفارمیشن، پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کی عدالتوں میں باپ بیٹا ماں بیٹا کے جھگڑوں کے کیسز بڑھ گئے ہیں. یہ ذہنی بیماریاں جہاں بڑھ رہی ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ کا پورا تعلیمی نظام آج اس ینگسٹرز کی سوچ کو نہیں بدل رہا. کیونکہ سوچ بدلنے کے لیے یہ تعلیمی نظام کافی نہیں ہے، سوچ بدلنے کے لیے انسپریشن چاہیے ہوتی ہے. اور اگین کہوں گا کہ واصف صاحب کے کلام میں اور واصف صاحب کی شخصیت میں خوش نصیب ہوں، گلشن راوی میں رہتا ہوں. مجھے زندگی میں واصف صاحب کے ملنے والے ملے، میں واصف صاحب کو ڈائریکٹ نہیں ملا. آپ یقین کیجئے کہ مجھے واصف صاحب کے گھر کے الیکٹریشن بھی ملے تو وہ بھی متاثر تھے، کہتے تھے وجہ بندہ نہیں اسی ویکھیا. مجھے واصف صاحب کے محلے دار ملے، وہ کہتے تھے محلے داری کے جو حقوق رسول اللہ نے بتائے ہیں واصف صاحب پورا ان پہ اترتے تھے. مجھے وہ لوگ بھی ملے جن کو واصف صاحب کی شیو کرنے کا اعزاز حاصل تھا، وہ واصف صاحب کے خط قلم ٹھیک کرتے تھے. وہ کہتے ہیں اتنی محبت کرنے والا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ایک شخص مجھے مل گیا، وہ ٹی وی ٹھیک کرنے آتا تھا. وہ مجھے کہنے لگا کہ شاہ صاحب، اسے جب پتہ لگا کہ میری واصف صاحب سے کوئی نسبت اور حوالہ ہے، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. اپنے ہاتھوں کو دیکھی جائے اور دیکھ کے روئی جائے. میں نے کہا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتا ہے یار میری پوری زندگی دے وچ ایک بندے نے میرے ہاتھ پھڑ کے کیا یار، یہ ہاتھ تے سونا بنان والے نے، محنت کرن والے دے ہاتھ دے بارے تے اللہ نے بھی قسماں کھا دیاں نے. میں نے کہا جی وہ شخص کون تھا؟ کہتا ہے واصف صاحب تھے. ایک چھوٹے بندے کو ویلیو دینا، ایک عام انسان کو ویلیو دینا، یہ واصف صاحب کا اعجاز تھا. حضور والا آج گدیوں پہ اعلیٰ آدھا سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھتکارتے ہیں بندوں کو. واصف صاحب کو چھوٹے بندے سے پیار کرنا آتا تھا، واصف صاحب کو انسپائر کرنا آتا تھا. اور آج دنیا مانتی ہے کہ خیال بدلنے کے لیے یونیورسٹی کا پروفیسر اور بڑا سا کیمپس نہیں چاہیے ہوتا، ایک آپ کی زندگی میں شخص چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو انسپائر کرے. قربان جائیے، جا کے سیرت کا مطالعہ کیجیے اور پھر حضرت عمر کی لائف پڑھیے. آپ اپنی زندگی میں ممبر پہ بیٹھ کے داڑھی مبارک پکڑ کے روتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ اگر آپ نہ ملتے تو ہم نہ بدلتے، اگر آپ نہ ملتے تو ہم تو بکریاں نہیں چرا سکتے تھے. حضور والا یہ انسپریشن اگر نہ ہو تو معاشرے نہیں بدلتے. ہمیں مان لینا چاہیے شاید یہ 188 یونیورسٹیاں وہ کام نہیں کر سکیں جو اکیلا واصف صاحب نے کر دیا. ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی پروفیسرز وہ کام نہیں کر سکے کیونکہ کردار نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے کلپتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا پروفیسر پی ایچ ڈی ہے، اس کے پاس کریکٹر نہیں ہے، شرافت نہیں ہے، حیا نہیں ہے. حضور آج ہمیں اس دن کو مناتے ہوئے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اس طرح کے دن منانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر یہ شخصیات پرموٹ نہیں ہوگی نا، اس قوم کا بقا کوئی نہیں ہے. اس قوم کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، ندامت کے سوا، گناہوں کے سوا اور ان جاہل پروفیسروں کے سوا کک نہیں ہے. یہ واصف صاحب جیسی شخصیات ہیں جو گھٹے ہوئے معاشرے میں آکسیجن کا رول پلے کرتی ہیں. سو ہمیں اس انسپریشن کو برقرار رکھنا. واصف صاحب کا کمال دیکھیے کہ واصف صاحب اپنی مجلس، اپنی محفل، اپنی گفتگو میں جو بات کرتے تھے وہ چند لائنیں پوری کی پوری سوچ کو بدلتی تھیں. میں چند لائنیں آپ کی نظر کر کے آگے بڑھوں گا. واصف صاحب، ایک سب کے دل میں سوال آتا ہے اللہ ہم سے کتنا راضی ہے، اور یہ جاننے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے ہم بڑا ڈھونڈتے ہیں، دوستوں سے پوچھتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہے. واصف صاحب ایک جملے میں ختم کرتے ہیں بات کہ تم جتنا اللہ سے راضی ہو اللہ تم سے اتنا ہی راضی ہے. ہر شخص کے دل میں سوال آتا ہے کہ یار میری دنیا اور آخرت کیا گارنٹی ہے کہ بن رہی ہے. واصف صاحب ایک لائن میں جواب دے دیتے ہیں کہ اگر تمہاری اولاد راضی ہے تو دنیا بن گئی، والدین راضی ہیں آخرت بن گئی. ہر دل میں سوال آتا ہے میرے مسئلے بڑے ہیں جی، میرے حالات بڑے خراب ہیں، میری مشکلات بڑی ہیں. واصف صاحب ایک لائن میں جواب دے دیتے ہیں کہ پریشانی تو حالات سے ہوتی نہیں ہے، پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے. سو خیال پہ اگر آپ قابض ہیں اور پکڑا ہوا ہے آپ نے تو دنیا کے بدترین حالات بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. واصف صاحب یہ سکھاتے اور بتاتے ہیں کہ خوش نصیبی جون سی ہے وہ اپنے نصیب پہ راضی رہنے کا نام ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آج ہمارے حاکم کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، کاش ہمیں ایسے حاکم ملیں جو اپنے نصیب پہ راضی رہنے والے ہوں.
اگر وہ راضی رہنے والے ہوں گے تو یہ قوم بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لے گی. واصف صاحب غم کے بارے میں کہتے ہیں کہ چھوٹے انسان کو یہ کھا جاتا ہے اور یہ بڑے انسان کو بنا جاتا ہے, یعنی یہ میکنگ میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. اور میں آج یہ بھی چاہوں گا کہ ہم سب کے سب ایک نعرہ لگاتے ہیں. ایک نعرہ اگر عرصے سے لگ رہا ہو, صدیوں سے لگ رہا ہو, تو تھوڑا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, اور وہ نعرہ ہے پاکستان زندہ باد کا. میرا دل کرتا ہے کہ اس نعرے کو بدل کے واصف صاحب والا نعرہ شروع کر دیں, اور وہ نعرہ یہ ہے کہ پاکستان نور ہے, نور کو زوال نہیں. اگر یہ نعرہ بن جائے تو آج شام سے جو میڈیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے 16 سالوں سے میڈیا نے نا امید کرنے کا, کیونکہ شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا, شبیر ضرور دیکھتا ہے. نا امیدی کا جو ٹھیکہ اینکرز نے لیا ہوا ہے, سہیل صاحب کے علاوہ, واپس بھی جانا ہے میں نے. حضور والا, ہمیں ماننا پڑے گا کہ واصف صاحب کے اس جملے میں پوری امید ہے. اور وہ امید کیا ہے کہ آپ کو کبھی لگے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے تو اس جملے پہ غور کر لیجئے گا کہ پاکستان نور ہے, نور کو زوال نہیں. حضور والا واصف صاحب فرماتے ہیں جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہیں ہے وہ دوسروں سے اعتبار کی امید نہیں کر سکتا. آپ اپنی نگاہوں میں معتبر ہونا ضرور سیکھیے. واصف صاحب ایک بڑی شاندار, میں کوٹیشن واصف صاحب کی پڑھ رہا, 2016 میں ڈونلڈ کلفٹن کی ایک ریسرچ آئی. اس نے کہا دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں خالی کر دیتے ہیں, کچھ لوگ ملتے ہیں آپ کو بھر دیتے ہیں. واصف فرماتے ہیں کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو شفا دے دیتا ہے آپ کو. واصف صاحب کا کمال دیکھیے, واصف کہتے ہیں کہ آپ جتنا اللہ کے قریب ہیں, اگر آپ نے جاننا ہے کہ آپ اللہ کے قریب کتنے ہیں, یا آپ نے یہ جاننا ہے کہ فلاں شخص اللہ کے قریب کتنا ہے, تو یہ دیکھ لیجئے وہ انسانوں کے کتنا قریب ہے, کتنا مہربان ہے انسانوں پہ. اگر وہ انسانوں پہ مہربان نہیں ہے تو پھر اللہ کے قریب نہیں ہے. حضور والا, مجھ سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, ینگسٹر سوال کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں کہ آپ واصف صاحب سے انسپائر ہوئے, کیا واصف صاحب ولی تھے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں واصف صاحب ولی نہیں تھے. جو شخص علی کی مستی دے دے, رسول کا عاشق اور اللہ کا بندہ بنا دے, اسے ولی ساز کہتے ہیں. بہت شکریہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے, اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.